واش روم میں نانی کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور تبھی وہ فرش پہ گر جاتی ہے اور سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور نانی چڑیل بن جاتی ہے۔ چڑیل بن کر بھی نانی دونوں بچوں کو نہلانے لگتی ہے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے، یہ بچے کہاں پر رہ گئے؟ پتہ نہیں یہ نالائق بچے کہاں نکل گئے ہیں، بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں۔ ماں بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے واش روم میں چلی جاتی ہے اور اپنی ماں کی لاش خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ارے میری ماں کو کیا ہو گیا؟ کوئی ہے میری مدد کرو۔ چیخنے چلانے کی آواز سن کر سریتا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اوہو، یہ کیا آفت آ پڑی اس ماں کی لاڈلی کو، سسرال چھوڑ کر میکے میں آئی پڑی ہے، اوپر سے میری نیند حرام کر رکھی ہے۔ سریتا آواز سن کر باتھ روم میں چلی جاتی ہے۔ ساس کی لاش دیکھ کر کہتی ہے، اوہو، اس بڑھیا کو بھی ابھی مرنا تھا، اب اس گھر کے سارے کام کا بوجھ میرے اوپر ڈال کر خود چین کی نیند مر گئی ہے۔ یہ ساری باتیں نانی چڑیل سن رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو میری بہو میرے بارے میں ایسے سوچتی ہے، اب دیکھو ذرا اس کو میں کیسے مزہ چکھاتی ہوں۔ چھت پہ بچے پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے بچی بالکنی کی طرف نکل جاتی ہے اور چھت سے گرنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، ممی، بہنا چھت، ممی، بہنا چھت۔ نیہا پوری بات سنے بغیر ہی بچے کو ڈانٹ دیتی ہے، تم دونوں کو پورا دن کوئی اور کام نہیں ہے سوائے کھیلنے کے؟ بہنا نے یہ کر دیا، بھیا نے یہ کر دیا، بس سارا دن یہی کچھ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بچی چھت سے گر جاتی، نانی چڑیل وہاں آ جاتی ہے اور اس کو بچا لیتی ہے۔ حد ہے ان عورتوں کی، دو عورتیں گھر میں ہو کر ان بچوں کا دھیان ہی نہیں رکھ پا رہی، کیسی عورتیں ہیں یہ؟ پھر رات ہو جاتی ہے۔ مامی مجھے بسکٹ چاہیے ہے، اوپر ڈبے سے ایک بسکٹ نکال دو۔ کیوں ری، تیرے باپ کا گھر ہے یا تیری ماں یہاں کما کر رکھ گئی ہے بسکٹ؟ چل بھاگ یہاں سے۔ سریتا بچی کو ڈانٹ کر کچن سے بھگا دیتی ہے۔